بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بنی اسرائیل کے نبی و بادشاہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چینل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں، پیج لائک اور فالو کر لیں تاکہ نئی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل عبرانی میں اشمائیل ہے۔ اشما کے معنی سننا اور ایل کا لفظ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کا سننا۔ عربی میں اس کا تلفظ اسماعیل بھی ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام ایکانا تھا۔ آپ کے والد صاحب کی 2 ازواج تھے، ایک کا اسم مبارک حننا اور دوسری کا اسم مبارک حنا تھا۔ حضرت حنا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ غمگین رہتی تھیں۔ ایک دفعہ جب وہ بیت المقدس میں قربانی کرنے آئیں تو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے فرزند عطا فرما دے تو میں اس کو تیرے لیے نظر گزاروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مراد پوری کر دی اور اللہ پاک نے فرزند عطا فرمائے، جن کا نام شموئیل یا سموئیل رکھا گیا۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام 2 یا 3 سال کے ہوئے تو ان کے والدین نے جو جوان بیل ذبح کیا اور ان کو بیت المقدس کے کاہن ایلی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایلی کاہن کی اپنی اولاد بد چلن تھی اور حضرت شموئیل علیہ السلام انتہائی نیک، اس لیے خلق خدا میں آپ علیہ السلام مقبول ہوتے گئے۔ اس زمانے میں مشرکوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی ہوئی تھی اور فلسطین میں مشرکوں کی حکومت قائم تھی۔ آہستہ آہستہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی نبوت اور بزرگی تسلیم ہونے لگی۔ پھر بنی اسرائیل والوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور مشرکوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ابن عزر کے مقام پر اسرائیلی فوج خیمہ زن ہوئی تو فلسطینی مشرکوں نے اپنے خیمے عفیق کے مقام پر لگائے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل والوں کو شکست ہوئی اور ان کے 4000 لوگ مارے گئے۔ جب ابتدائی جنگ میں بنی اسرائیل والوں کو شکست کے آثار نظر آئے تو انہوں نے تابوت سکینہ منگوا لیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں بھی کیا گیا ہے۔ اب بنی اسرائیل والوں نے بھی جم کر لڑنے کا عہد کیا اور مشرکوں نے بھی عہد کیا کہ وہ مردانگی اور مضبوطی سے جنگ کریں گے۔ بنی اسرائیل والوں کی بدقسمتی کے تابوت سکینہ اٹھانے والے دونوں ایلی کاہن کے بد چلن بیٹے قبیح اور حکنا تھے، جس کی وجہ سے بہادری سے جنگ لڑنے کے باوجود بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی، بلکہ ان کے 30,000 لوگ بھی اس جنگ میں مارے گئے اور فلسطینی مشرک تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ ایلی کاہن کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے۔ جب یہ خبر ایلی تک پہنچی تو صدمے سے وہ بھی وفات پا گیا۔ ایلی 40 سال تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا تھا، یعنی عملی طور پر بادشاہت ایلی کے ہاتھ میں رہی تھی۔ بنی اسرائیل والوں اور فلسطین کے مشرکوں میں اکثر جنگ و جدل ہوتی رہتی تھی۔ کبھی بنی اسرائیل والے غالب آ جاتے اور کبھی وہ مشرک غالب آ جاتے۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشرک بالکل مغلوب ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات عنقریب چینل سے تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ جب تابوت سکینہ فلسطین کے مشرک چھین کر لے گئے اور ایلی کاہن کا انتقال ہو گیا تو عملی طور پر حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار یا بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو تبلیغ کی اور ان میں سے شرک و بت پرستی اور بدفعلی جیسی برائیوں کو ترک کروایا۔ جب بنی اسرائیل والوں نے یہ انفرادی و اجتماعی گناہ چھوڑ دیے تو
تو پچھلی شکست کو تقریباً 22 سال گزر چکے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر جنگی تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بنی اسرائیل والوں کو جزوی طور پر فتح ہوئی، لیکن مشرکوں کو وہ فیصلہ کن شکست نہ دے سکے۔ بنی اسرائیل والوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم یکجا ہو کر مشرکوں کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا، اور جب بذریعہ وحی حکم مل گیا تو بنیامین علیہ السلام کی نسل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کیا، جس پر بنی اسرائیل والوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت طالوت علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ و سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد بھی حضرت شموئیل علیہ السلام کو عملی طور پر بنی اسرائیل میں بزرگی و برتری حاصل رہی۔ ظالم بادشاہ جالوت کی شکست تک حضرت شموئیل علیہ السلام حیات رہے، اور جالوت کی موت کے بعد آپ نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا۔ ناظرین، طالوت علیہ السلام کی سپہ سالاری میں لڑی جانے والی جنگوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کے واقعات اگلی ویڈیوز میں تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، پیج کو لائک اور فالو کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔